ہر تعلق کی پہلی سیڑھی وفاداری کی ہوتی ہے، اور جو وفادار نہ ہو وہ کبھی مخلص نہیں ہوتے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ بعض اوقات ہم بڑے فلسفانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ ساتھ والے شخص پہ بیت رہی ہوتی ہے۔ جعلی مسکراہٹیں انسان کو بالآخر تھکا دیتی ہے۔ اتنا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائے۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے بات میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت کیسے آتی ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانیں کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ سونا نرم ہو تو زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو تو کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو تو روٹی بنتی ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ صلح کروا دینے والا جھوٹ فساد پیدا کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ اچھائی اور برائی ہر شخص میں ہے، آپ کی سوچ ہے پہلے کیا دیکھتے ہو۔ اگر محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصے کے حقدار ماں باپ ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ مخلص تھے تو تنہا رہ گئے، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ غصہ آئے تو چپ ہو جایا کرو، ورنہ لوگ غصے میں اپنے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارے۔ کسی کو آپ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کے پاس ان کی ضرورت کی چیز ہو۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو، ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ تصویر اور تصور ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، مگر حقیقت چونکا دیتی ہے۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی کی چھوٹی سی کرن کے سامنے ہار جاتا ہے۔ تعلق بھی رزق جیسا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ انسان کے چہرے کا رنگ بے شک کالا ہو، مگر اس کے کرتوت کالے نہیں ہونے چاہیے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ نصیب سب کا اپنا ہوتا ہے،
اور نصیب کو صرف دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، کسی اور کا چھین کر اپنا نہیں بنایا جا سکتا۔ اس باقی زندگی میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ ضرور پیدا کرے کہ آپ سکون سے نماز پڑھ لیں۔ جن چیزوں کو آپ بدل سکتے ہیں انہیں تو پہلے بدل لیں، پھر سوچیں کہ اور کیا کچھ بدلنا ہے، ورنہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے اور پھر کچھ بھی نہیں بدلنے والا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارے بغیر دنیا ویران ہو جائے گی؟ تم دنیا کی بات کرتے ہو، یہاں ایک شخص جو تمہیں لگتا ہے تمہارے بغیر مر جائے گا، وہ بھی تب تک تمہارا ہے جب تک تم سے بہتر یا تمہارا متبادل اسے نہیں مل جاتا۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اسے مسکراہٹ کی طاقت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار سے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ اندھے کو جب بینائی مل جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی ہوتی ہے۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کٹکھٹانا پڑے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے ہی آزمایا جاتا ہے۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔